اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں کفار کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ آپ حق کو بالکل واضح فرما دیں، دین اسلام کی حقانیت کو ظاہر فرما دیں اور یہ بات ثابت کر دیں کہ دین اسلام یہی عزت کا باعث ہے، یہی کامیابیوں کا باعث ہے، یہی نجات کا باعث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں ہر طرح سے دلائل کے ساتھ حق کو واضح کر دیا اور روشن کر دیا۔ اس کے باوجود بھی وہ جو کفار تھے وہ شک میں رہے۔ آپ نے چونکہ وہ بے شمار خداؤں کی پوجا کرنے والے تھے، کئی بت انہوں رکھے ہوئے تھے کعبے میں جن کی پوجا کرتے تھے کہ یہ بارش دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ فلاں دیتا ہے۔ اب جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی صرف عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اس بات پر انہیں یقین نہیں آتا۔ ان کا ذہن جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ خدا ایک ہے کہ زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ شک ہے۔ اور وہ فرمایا کہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ جو بندہ شک میں ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہوئے، پڑھ کے ویخ والضالین کا سی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شک دی اور شک کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے ان آیات میں، آگے آ رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم صاحب یقین ہیں کہ شک میں مبتلا۔ ہم نے اپنی کیفیت کو بھی دیکھنا ہے۔ ہماری اصلاح کا سامان تو تبھی ہوگا نا کہ ہم اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھیں کہ ہماری کیا کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جو دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ سچ میں برکت ہے۔ کیا ہے؟ سچ میں برکت ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میری روزی میں، میرے کاروبار میں برکت ہو، لیکن ساتھ ہی اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہیرا پھیری کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ کیوں جی؟ یہ لوگوں کا نظریہ ہے، یہ ہے نا؟ وہ شک میں ہیں یا یقین پر ہے؟ یقین پر وہ ہے کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور سچ کی بنیاد پر جو کام ہوگا اسی میں کامیابی ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھانے سے سودا بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب
اللہ تبارک و تعالیٰ کا سود کے بارے میں بڑی مذمت ہے قرآن مجید میں، اور حق یہ ہے، ارشاد ہے کہ سود مٹاتا ہے اور صدقہ بڑھاتا ہے۔ تو ہماری تو عوام الناس کو چھوڑ کر ہماری تو حکومتی مشینری کا یہ عقیدہ ہے کہ سود اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، حالانکہ سود سے ہماری معیشت تباہ رہتی ہے، ہر وقت تباہ رہتی ہے ہماری معیشت۔ سود چھوڑیں گے تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ یقین یہ ہے، میں یہ اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنا حال بھی دیکھنا ہے، من حیث القوم بھی اور انفرادی طور پر بھی، کہ ہم شک میں ہیں یا یقین پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا کوئی زیادہ متقی ہوگا اتنی زیادہ اس کی عزت ہوگی، یعنی جتنا کوئی اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرنے والا ہوگا اور فرما برداری میں ہوگا، جتنا کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلے گا اتنی اس کی عزت ہوگی۔ ہم یہ اپنے معاملات کو غیروں کے طریقے پہ چلاتے ہیں عزت بنانے کے لیے، حضور کی سنت کو چھوڑتے ہیں عزت بنانے کے لیے۔ تو یہ ابھی اسلام کے بارے میں ہم یقین پر بہت کامل لوگ ہم میں سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرما دیا اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے، اور اسی میں جو ہے نا جی وہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس انتظار کریں اس دن کا جب ظاہر ہوگا آسمان پر صاف نظر آنے والا دھواں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغ پر وہ توجہ نہیں دے رہے تھے، آپ کے کہنے سے وہ راہ راست پر نہیں آ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کی خبر دی۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، کیونکہ اہل مکہ نے بہت اذیتیں پہنچائی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے نتیجے میں۔ آپ تو ان کا بھلا کر رہے تھے، ان کو حق کی طرف لا رہے تھے، لیکن وہ نہیں آ رہے تھے اس طرف۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کی کہ مولا کریم ان کو قحط میں مبتلا کر دے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا، یا اللہ ان کو بھی اسی طرح قحط میں مبتلا فرما، اس لیے کہ ان کو اپنی دولت پر بڑا مان تھا۔ ابو لہب دے گھر 8 کلو سونا سی، ابو لہب دے گھر 8 کلو سونا سی، تے بیوی ابو لہب دی جڑی سی نا وہ بڑی دشمن سی نبی کریم علیہ السلام۔ انہوں پتہ سی نا سرکار اتنے بجے اٹھ کے جاندے نے، سرکار اپنے اللہ دی عبادت واسطے رات جاگدے سن، تے وہ حضور نو پریشان کرن واسطے رات جاگدی سی۔ وہ آپ جڑی رات آپ نے صبح اٹھ کے چلنا ہوندا سی نا، اتنے کنڈے کھلار ہوندے سی، تو وہ آندی ہوندی سی بڑا بھارا پتہ نہیں کنیا توڑیاں دا کہ وہ مطلب بھی کنا اس نے ہار پایا ہوندا سی، تے حضور نو بخاندی سی، اے میں تیرے تے لانا ہے تیری مخالفت وچ، بڑا مان سی۔ تو اپنی دولت کو وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی کہ مولا کریم ان کو قحط میں مبتلا کر۔ ہوں سونا کسی کھانا تو تھوڑا ہوتا ہے، بیچ کے پیسے ہی لینے ہوتے نا۔ اللہ رب العزت نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
وہاں سے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ طیبہ چلے گئے تو ان پر اللہ پاک نے قحط مسلط کر دیا، بارش نہیں ہوئی، اناج ختم ہو گیا، باقی چیزیں جتنی مرضی بندہ جمع کر لے، کروڑاں دیاں گڈیاں ہون، ہاں جی، سونا پیا ہوئے، چاندی پئی ہوئے، تے کھان نو کچھ نہ لبے تے او دے واسطے پھر نہ انہوں گڈیاں اس لیے کم دیندیاں نے تے نہ سونے کم دیندیاں نے، کھان نو ملی تے تاں ہی گل بن۔ بہرحال اس حد تک مجبور ہو گئے کہ مردار کھانے پر مجبور، کتے بھی کھا جاندے سن۔ بالآخر مجبور ہو کر ابو سفیان کے پاس آئے کہ قریش، اس وقت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ حضرت معاویہ کے جو والد صاحب، یہ نبی کریم علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، یہ کافر ہی تھے کہ ان کی صاحبزادی مسلمان ہو چکی تھی، شادی شدہ تھی، وہ ان کے شوہر بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، وہاں جا کے ان کے جو شوہر ہیں ان سے علیحدہ ہو گئے، جو کوئی بھی معاملہ ہوا تو وہ پریشان ہوگی، پھر حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا تھا، یہ ام حبیبہ ان کا نام ہے، یہ حضور کی زوجہ مطہرہ تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ تو اس کو مطلب اس حوالے سے قریش نے کہا کہ آپ سفیر بن کر جائیں اور حضور سے ترلا کریں، اب ہماری نجات اور یہ قحط ٹل سکتا ہے تو محمد کی دعا سے ٹل سکتا ہے، آپ جا کے منت کریں کہ وہ مہربانی کریں۔ یہ ان کو ستانے کی وجہ سے مان گئے اس وقت۔ اللہ اکبر۔ اب ابو سفیان گئے نبی کریم علیہ السلام تو کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، لفظ یہ استعمال کی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ رحمت بن کے آئے ہیں، گل ویکھو ذرا کس طرح ہو رہی ہے، علی آپ کا خیال ہے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں مانے، تو اگر آپ واقعی رحمت للعالمین ہیں تو آپ کی قوم مر رہی ہے بھوک سے، تباہ ہو رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، دعا کر دیں، کہہ چلا جائے۔ تو حضور نے تو فرمایا ہے کہ میں تو رحمت بن کے آیا، آپ کو رحم آ گیا، آپ نے دعا کر دی، اللہ نے قحط اٹھا لیا ان سے، موسلادھار بارش ہونے لگی اور حالات ان کے پھر جو تھے نا وہ درست ہو گئے۔ تو پہلے وہ یہ دھوئیں کی جو بات ہو رہی نا وہ مطلب ہے اس کی وضاحت کرنا بھول گیا، تو جب یعنی بھوک کے سے وہ مرنے لگے اور ان کی آنکھوں میں اندھیرا ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، اور جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آسمان جو تھا وہ ان کو اس پہ دھواں نظر آتا تھا، بندہ اندر دی اپنی طبیعت خراب ہو جائے تو اکھاں اگے ہنیر جڑا ہوتا ہے نا وہ دھواں ہی نظر آتا ہے، تو ان کو آسمان پہ دھواں نظر آنے لگا تھا، اس دھوئیں کی بات ہو رہی ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب آسمان ظاہر کرے گا لائے گا دھواں۔ تو اس یہ مطلب ہے کہ دو روایات ہیں، ایک دھواں تو دکھا گیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ دھواں وہ تھا جو قریش کو دکھایا گیا قحط سالی کے ان پہ مسلط کر کے، اور ایک دھواں قرب قیامت تک دکھایا جائے گا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، تو وہ یہ ہوگا کہ آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، اور 40 دن اتنا دھواں رہے گا کہ بہت زیادہ دھواں رہے گا۔ تو جو صاحب ایمان ہوں گے ان کو صرف اتنا محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی کسی کو زکام ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا سا زکام کی طرح کیفیت ہوگی اس دھوئیں سے، اور جو کفار ہیں ان کی تباہی پھر جائے گی، ان کا سانس یعنی وہ دم گھٹنے لگے گا، بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، لیکن جو سچا مومن ہوگا اس کو وہ دھواں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ صاحبان ایمان کے لیے جو
بڑے ہولناک مناظر ہوں گے جب قیامت برپا ہوگی، تو بڑے ہولناک مناظر ہوں گے، لیکن اہل ایمان جنہوں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے یاری لگا لی، جنہوں نے حضور کی اتباع کی، ان کے لیے یہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو اس حشر کے میدان میں نہ ان پر غم ہوگا نہ خوف ہوگا، اطمینان ہوگا، اس لیے کہ دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت ہوگی اور وفاداری کر کے دنیا سے گئے ہوں گے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاداری کر کے گیا ہوگا وہ غم سے بھی محفوظ رہے گا اور خوف سے بھی محفوظ رہے گا، اور جو نافرمانی اور بے وفائی کر کے گیا ہوگا حال اسی کا برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ تو یغشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ دھواں قرب قیامت والا جب چھا جائے گا تو یہ دردناک عذاب ہوگا، اللہ فرما رہا ہے وہ دردناک عذاب ہوگا، اور ان کو وہ قریش کے لیے وہ دردناک عذاب بھی تھا اور آخرت کا بھی دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنے آقا کا سچا وفادار امتی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا